دا 40 رولز آف لو وہ مارکتولار ناول ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا۔ سال 2009 میں شائع ہونے والے اس ناول کی مصنفہ محترمہ ایلف شفق کا تعلق ترکی سے ہے۔ اس ناول کی اشاعت 40 سے زائد زبانوں میں ہوئی ہے اور آن لائن اس سے مستفید ہونے والے افراد کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ نومبر 2019 میں بی بی سی نیوز نے اس ناول کو 100 موسٹ انفلوئنشل ناولز میں شامل کیا ہے۔ اردو سمجھنے والے سامعین کے لیے اس ناول کو اس ارادے کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ناول ان کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لائے گا۔ ہم اس ناول کی صرف مرکزی کہانی پیش کر رہے ہیں۔ اس ناول میں دو دریاؤں یعنی مولانا جلال الدین رومی اور صوفی درویش شمس تبریز کے ملنے اور ایک ہو کر حب الہی کے سمندر کی طرف بہنے کی عکاسی کی گئی ہے۔ یہ آڈیو سیریز محترمہ ہما انور کے ترجمے 40 چراغ عشق کے سے ماخوذ ہے۔ آواز خالدہ مرتضی کی ہے۔ قسط نمبر 68۔ رومی، قونیہ، 31 اکتوبر 1260 عیسوی۔ بتدریج دکھ رنج میں بدلتا ہے، وقت کے ساتھ رنج خاموشی میں اور خاموشی تنہائی پسندی میں بدل جاتی ہے۔ تاریک سمندروں جیسی وسیع اور بے انت تنہائی۔ آج اس روز کو 16 برس گزر چکے ہیں جب شکر فروشوں کی سرائے کے سامنے میری اور شمس کی ملاقات ہوئی تھی۔ 40 اصولوں پر غور و فکر کرتے میں نے 40 روز چلے میں گزارے۔ میں نے ان میں سے ہر ایک اصول کو یاد کیا اور ان پر نظر ثانی کی، لیکن میری ذہن کے دور دراز گوشوں میں صرف شمس تبریز تھے جو درخشاں تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی روح کی روشنی بجھ چکی اور یہ کہ آپ اب ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے، لیکن جب آپ کو ایسی ٹھوس تاریکی نگل لے، جب آپ کی دونوں آنکھیں دنیا سے بند ہو جائیں تو آپ کے قلب میں تیسری آنکھ کھل جاتی ہے اور تبھی آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ بصارت باطنی علم سے تضاد رکھتی ہے۔ محبت کی آنکھ یا نگاہ سے بہتر اور تیز نگاہ کوئی آنکھ نہیں ہے۔ رنج ایک اور موسم، ایک اور وادی اور آپ کی ایک اور ذات لاتا ہے، اور محبوب جو کہیں دکھائی نہیں دیتا، آپ اسے چہار سو دیکھنے لگتے ہیں۔ آپ اسے پانی کے قطرے میں دیکھتے ہیں جو سمندر میں گرتا ہے، چاند کے طلوع ہونے پر اٹھتی موج میں، یا صبح کی ہوا میں جو تازہ مہک لیے آتی ہے، سورج کی دھوپ میں چمکتے خاک کے ذرات میں، نوزائیدہ بچے کی مسکراہٹ میں، یا اپنی دھڑکتی رگوں میں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے شمس جا چکے ہیں جبکہ وہ ہر جگہ ہیں، ہر شے میں ہیں۔ اداسی اور چاہت کی سست رو گردش کی گہرائی میں ہر روز، ہر لمحہ میں اپنے شمس کے ہمراہ ہوں۔ میرا سینہ وہ غار ہے جہاں میرے شمس محو آرام ہیں، بالکل جیسے پہاڑ اپنے اندر بازگشت رکھتا ہے، میں اپنے اندر شمس کی صدا رکھتا ہوں۔ میں جو کبھی عالم اور مبلغ تھا، اس کا ذرہ بھی باقی نہیں رہا۔ محبت میرے سارے عمل اور عادتیں بدل چکی ہے۔ اس کے بجائے اس نے مجھے شاعری سے معمور کر دیا ہے، اور اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے باطن کے سفر کے بیان کے لیے کوئی الفاظ نہیں، میں لفظوں پر یقین رکھتا ہوں،
میں لفظوں پر ایمان رکھنے والا ہوں، لیکن پھر بھی میرے پاس باطن کے سفر کے بیان کے لیے کوئی الفاظ نہیں۔ میرے مشکل ترین ایام میں 2 لوگوں نے میری مدد کی، میرا بڑا بیٹا سلطان الولد اور صلاح الدین نامی ولی۔ ایک زرکوب اس کی چھوٹی سی دکان میں اسے کام کرتے ہوئے، جہاں وہ سونے کی پرتوں کو مہارت سے کوٹتا ہے، مجھے وہ شاندار فیض ملا کہ میں نے درویشوں کے رقص میں حتمی تبدیلیاں کیں۔ صلاح الدین کی دکان سے ابھرتی لے کائنات کی نبض سے مشابہ تھی، وہ لے جس کی بات شمس تبریز نے کی اور جس کا انہیں بہت خیال تھا۔ کچھ عرصے میں میرے بڑے بیٹے سلطان الولد کی شادی صلاح الدین کی بیٹی فاطمہ سے ہو جائے گی۔ ذہین اور متجسس فاطمہ مجھے کیمیا کی یاد دلاتی ہے۔ میں نے اسے قرآن کی تعلیم دی، وہ مجھے اس قدر عزیز ہو گئی کہ میں اسے اپنی دائیں آنکھ اور اس کی بہن ہادیہ کو اپنی بائیں آنکھ کہنے لگا۔ یہ وہ بات ہے جو عزیز کیمیا عرصہ پہلے مجھ پر ثابت کر چکی تھی، یہ کہ لڑکیاں اگر بہتر نہ سہی تو لڑکوں جیسی ہی اچھی طالبہ علم ہو سکتی ہیں۔ میں نے خواتین کے لیے بھی سما کا انتظام کیا اور صوفی بہنوں کو یہ روایت جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ 4 سال قبل میں نے مثنوی پڑھنا شروع کی۔ پہلا برمحل مصرع مجھ پر ایک روز صبح کاذب کے وقت یکایک اترا تھا، جب میں سورج کی روشنی کو تاریکی چیرتے دیکھ رہا تھا۔ تب سے یہ نظم خود بخود جیسے اپنی ہی کسی طاقت سے میرے لبوں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اسے تحریر نہیں کرتا ہوں، وہ صلاح الدین تھا جس نے اس مثنوی کو محنت سے تحریر کی صورت سپرد قلم کیا اور میرے بیٹے نے اس کی نقول تیار کی۔ انہی کی بدولت یہ نظمیں باقی رہیں۔ الفاظ پرندوں کی ڈاروں کی صورت مجھ پر اترتے ہیں اور اسی طرح اچانک غائب ہو جاتے ہیں۔ ہجرتی پرندوں کی طرح میں صرف وہ ذخیرہ آب ہوں جہاں وہ ذرا دیر رکتے اور گرم زمینوں کی طرف روانگی سے قبل تھکن اتارتے اور سستاتے ہیں۔ جب میں نظم کا آغاز کرتا ہوں تو مجھے پہلے سے کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ وہ طویل بھی ہو سکتی ہے اور مختصر بھی، میں اس کے متعلق پہلے سے کبھی نہیں سوچتا، اور جب نظم مکمل ہو جاتی ہے تو میں پھر سے خاموش ہو جاتا ہوں۔ میں خاموشی میں جیتا ہوں، اور خاموش ان 2 تخلص میں سے ایک ہے جو میں اپنی غزلوں میں استعمال کرتا ہوں، اور دوسرا تخلص ہے شمس تبریز۔ دنیا اس قدر تیز رفتاری سے حرکت میں ہے اور تبدیل ہو رہی ہے کہ جسے ہم انسان اپنے اختیار میں لا سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ 1258 میں منگولوں کے ہاتھوں سقوط بغداد ہوا، واحد شہر جسے اپنی مضبوطی اور دل ربائی پر فخر تھا اور جسے دنیا کا مرکز ہونے کا دعویٰ تھا، شکست سے دوچار ہوا۔ اسی برس صلاح الدین کی وفات ہوئی۔ میں نے اور میرے درویشوں نے دمدموں اور نے کے ساتھ گلیوں سے گزرتے، مسرت سے گاتے اور رقص کرتے ہوئے ایک بڑا جشن منایا، کیوں کہ کسی ولی کو اسی طرح دفنانا چاہیے۔ 1260 عیسوی میں ہارنے کی باری منگولوں کی تھی۔ مصر کے مملوکوں نے انہیں شکست دی۔ کل کے فاتح آج کے شکست خوردہ ٹھہرے۔ ہر فاتح یہی خیال کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ فتح مند رہے گا۔ ہر شکست خوردہ کو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ شکست کھاتا رہے گا، لیکن دونوں ایک ہی سبب سے غلط ہوتے ہیں، خدا کے سوا سب کچھ بدلتا رہتا ہے۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد طالب علم حسام جو روحانی راستے پر بڑی تیزی سے سمجھدار ہوا تھا، وہ میری نظموں کو تحریر کرنے میں مدد کرنے لگا ہے۔
وہ محرر ہے جسے میں نے پوری مثنوی لکھوائی۔ منکسر المزاج اور فیاض، اگر حسام سے کوئی پوچھے کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے تو وہ لمحے بھر کا انتظار کیے بغیر کہتا ہے کہ میں شمس تبریز کا عاجز پیروکار ہوں، میں بس یہی ہوں۔ ذرا ذرا کر کے کوئی 40، 50 اور 60 برس کا ہوتا ہے۔ ہر بڑی دہائی کے بعد وہ خود کو مزید مکمل محسوس کرتا ہے۔ آپ کو چلتے رہنا ہوتا ہے، اگرچہ پہنچنے کو کوئی منزل نہیں۔ کائنات دمادم بدل رہی ہے، اور اسی طرح چاند و سورج بھی، لیکن یہ ہم انسانوں کے اندر نہا راز کے سوا کچھ نہیں جو اس ساری گردش کا سبب ہے۔ اس علم کے ساتھ ہم درویش محبت اور دل شکستگی سے رقصاں اپنی راہ بناتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی سمجھ نہ پائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم فساد و انتشار یا اور کسی بڑی جنگ کے درمیان بھی یوں ہی رقصاں رہیں گے۔ ہم دکھ اور رنج و غم میں بھی رقص کریں گے، مسرت اور خوشی میں بھی، تنہا اور باہم مل کر بھی، پانی کے بہاؤ کی طرح سست روی اور روانی سے۔ ہم اپنے لہو میں رقص کریں گے۔ کائنات میں جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے، اس کے درمیان مکمل ہم آہنگی اور سبک توازن ہے۔ نقطے مسلسل تبدیل ہوتے اور ایک دوسرے سے جگہ بدلتے ہیں، لیکن دائرہ مکمل رہتا ہے۔ شمس بتاتے تھے کہ ایک اصول ہے، جزو تبدیل ہوتا ہے لیکن مکمل ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ ہر چور جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی جگہ ایک نیا چور پیدا ہوتا ہے، اور ہر مہذب و نفیس کی جگہ نیا مہذب اور نفیس لیتا ہے۔ اسی طور نہ صرف کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا، بلکہ کچھ بھی در حقیقت مجموعی طور پر بدلتا نہیں۔ ہر صوفی جو مرتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور صوفی جنم لیتا ہے۔ ہمارا مذہب عشق ہے، اور ہم سب دلوں کی زنجیر کی صورت باہم جڑے ہوئے ہیں۔ اگر اور جب کوئی کڑی ٹوٹ جاتی ہے تو کہیں اور کسی دوسری کڑی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر شمس تبریز جو اس جہان سے گزر جائے، اس کی جگہ کسی مختلف زمانے میں، کسی مختلف نام سے کسی نئے شمس کا ظہور ہوگا۔ نام بدل جاتے ہیں، لوگ آتے اور جاتے ہیں، لیکن جوہر اور روح وہی رہتے ہیں۔